اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں اپنے رب کے پیغامات تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تمہیں تعجب لگتا ہے کہ تم میں سے ہی ایک آدمی پر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی باتیں آئیں تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم پرہیزگاری اختیار کرو اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، سو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان سب کو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ اس کی کچھ تفسیر میں نے کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں سے کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، حالانکہ سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے زمانے میں کفر و ضلالت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہی پہلے انسان ہیں، وہی پہلے نبی ہیں، تو ان کی اولاد کی جب تک وہ تھے اصلاح کرتے رہے، نیک اعمال کی ہدایت کرتے رہے، اور تمام لوگ وحدانیت پر، اللہ کی عبادت پر تھے، کیونکہ دنیا کی شروعات تھی، انسانیت کی شروعات تھی، تو کوئی اس کے اندر گمراہی، ضلالت، کفر اور شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کے انتقال فرما جانے کے بعد، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا 1000 سال کم، از اس میں سے 40 سال کم، تو 960 سال کی عمر تک آپ دنیا میں رہے۔ انسانیت اور زمین کی آباد کاری سے متعلق احکامات تھے، اس کے علاوہ کوئی اور مزید زیادہ احکامات نہیں تھے۔ دنیا کے اندر برابر سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں نسل میں پیدا ہوئی، 8 پشتوں کے بعد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال 40 کم، اب اس کے بعد 8 پشتوں کے بعد پیدا ہو رہے ہیں،
تو تقریباً 100 سال کا بھی اگر زمانہ لیا جائے تو 1800 سال کے بعد کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو اتنے لمبے عرصے کے اندر انسانوں کے اندر کفر اور شرک پھیل گیا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش اور پوجا، پتلے بنا لیے گئے، شکلیں بنا لیے گئے، مجسمے بنائے گئے اور بت پرستی لوگوں نے شروع کر دی۔ کیسے بت پرستی آئی اس کی تفصیل لکھی گئی ہے کتابوں کے اندر، کہ لوگ پہلے تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو ان کی اولاد میں ایک کے بعد ایک نبی پیدا ہوتے گئے، حضرت شیث علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، لیکن ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں۔ بہرحال کچھ نبی حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں ہیں، 3-4 نبی ہوں گے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں میں کفر اور شرک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ بات بگڑی ایسے، جو کہتے ہیں نا تصویر، جو ناجائز تصاویر کا بنایا جانا، بلا ضرورت تصویروں کا بنانا، شوقیہ تصویروں کا بنانا، یہی سبب بنا لوگوں میں کفر اور شرک کے آنے کا۔ جب کچھ نیک حضرات اللہ والے بندے دنیا سے گزرتے چلے گئے تو لوگ ان کے یاد میں، ان کے غم میں رونے لگے، ان کی محبت میں کہ نیک بندے، اللہ والے بندے چلے گئے۔ تو شیطان کو موقع ملا، ان کے ساتھ وہ بھی انسانوں کی شکل میں آیا اور رونے لگا، ان کے غم میں شامل ہوا، اور روتے روتے اس نے کہا کتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارے بزرگ لوگ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اگر ہوتے ہمارے بیچ میں تو ہماری کتنی بھلائی ہوتی، وہ کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، وہ کیسی عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں بھی عبادت کا شوق ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات۔ تو اس نے کہا اب کیا کریں، ان کے جیسا کس کو لائیں؟ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کی ایک شکل بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگ پوچھے شکل کی کیا ضرورت؟ کہا کم سے کم ان کی تصویر دیکھیں گے، وہ شکل دیکھیں گے تو ان کی باتیں یاد آئیں گی، ان کی عبادت یاد آئے گی، ان کا طور طریقہ یاد آئے گا۔ لوگوں نے ہاں یہ تو اچھی بات ہے، اچھا ارادہ ہے، اچھی نیت ہے۔ تو شروعات جو ہوئی تھی اچھی نیت سے تھی، کوئی بت پرستی کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک پتھر کا اس نے مجسمہ بنایا اور جو نیک لوگ گزرے تھے ان کی شکل تراشی اور لوگوں کو بتایا، لوگ خوش ہو گئے کہ ہاں یہی تو تھے ہمارے بزرگ، ہمارے اللہ والے۔ جہاں عبادت خانہ ہوتا تھا جیسے مسجد وغیرہ، تو عبادت خانے کے باہر دروازے کے پاس، دہلیز کے پاس اس کو رکھا گیا، یہ کہہ کر کہ عبادت کو آنے والے اندر جانے سے پہلے ان کو ایک بار دیکھیں، ان پر نظر پڑے گی تو ان کی وہ باتیں اور ان کی عبادت کا طریقہ ہمارے ذہنوں میں آئے گا، تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اندر آ کر ہم عبادت کریں گے۔ تو لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ اب کبھی کبھار اندر آتے ہوئے کوئی آدمی ہاتھ بھی لگا لیتا، ان کو چھو بھی لیتا، مگر کوئی عقیدہ خراب نہیں تھا، بس ایسے کبھی ہاتھ لگ جاتا، کبھی دھول مٹی پڑی ہو تو اس کو جھاڑ دیتا۔ تو بعد والے لوگ دھیرے دھیرے، جو ان کی جو اولاد تھی وہ اولاد دیکھتی کہ ہمارے باپ دادا ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کا بہت ادب کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے بعد والے لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس پر دھول پڑتی ہے، مٹی پڑتی ہے، کبھی کچھ غلاظت اور گندگی ہو جاتی ہے، تو باہر رکھنے سے اچھا ہے کہ تھوڑا اندر رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹا کر یہاں رکھ لیا۔ نیت اچھی ہی تھی، کوئی خراب نیت نہیں، ان کی عبادت کی نیت نہیں، وہ تو ایک پتلا ہے، ایک مجسمہ ہے۔ ان کا ایک زمانہ چلتا رہا، بعد کی جو پیڑھی آئی ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے باپ دادا کے بڑے تھے، بزرگ لوگ تھے، یہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہے کہ ہمارے سامنے آ جائیں۔
دھیرے دھیرے یہ ترقی شیطان کی طرف سے وسوسے، پہلے جو بنایا گیا صرف ان کو دیکھ کر ان کی عبادت، ان کی باتوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے باہر رکھا گیا، بعد والوں نے کچھ اور نیت سے کہ دھول مٹی غلاظت گندگی نہ پڑے اندر لا لیے، بعد والوں نے ایک سوچا کہ پیٹھ کے پیچھے رہنے سے اچھا ہے سامنے آ جائیں، کبھی کبھی عبادت کے درمیان میں نگاہ پڑ جائے گی، نظر پڑ جائے گی تو ہماری خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ ایک زمانہ تھا، ان کا دور چلتا گیا، اس کے بعد والی جو نسل آئی انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ابا تو انہی کو پوچھتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تو وہ جو سائیڈ میں تھے وہ درمیان میں آ گئے، ایک دم سینٹر میں۔ اب دھیرے دھیرے لوگوں نے ایک کے بجائے دو، دو کے بجائے 10 15 ادھر ادھر بنا کے ایسے جوڑ دیے۔ اب آپ دیکھتے جہاں بھی وہ نظر پڑتی ہے مندروں میں کہ باہر بھی پتلے، اندر بھی پتلے، اوپر سروں کے اوپر پتلے، کونوں کے اندر، کناروں میں، ہر جگہ پر ایک وہی طریقہ تھا، رواج چل پڑا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اگر ہمارے کسی اچھے عمل سے بھی، اچھی نیت سے اچھا کام ہم کر رہے ہیں، مگر کوئی آدمی یا کوئی معصوم بچے اس کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں تو ایسا کام کرنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، مثال کے لیے قبرستان میں ہم جاتے ہیں، جانے کی اجازت ہے، جانا چاہیے، زیارت کرنا چاہیے، اپنے باپ دادا والدین کی قبروں کے پاس جائیں، عام مسلمانوں کی قبروں کے پاس جائیں، اللہ والوں کی قبروں کے پاس جائیں، وہاں پر جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، سورے پڑھیں، درود پڑھیں، آیتیں پڑھیں، آیت الکرسی اور الف لام میم کی شروع کی آیتیں، آمن الرسول آخر کی آیتیں، الف لام میم کی، سورہ بقرہ کی، یہ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ مگر قبرستان میں قبر کے سامنے دعا جب کرو گے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مت کرو، کیونکہ مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، ہم مانگ بھی رہے ہیں اللہ ہی سے، ہماری نیت اللہ جانتا ہے، ہماری کوئی نیت میں خرابی نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، قبر والے سے مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو معصوم بچے اگر ساتھ میں ہوں یا نہ، کوئی چلتے پھرتے کوئی نظر پڑ جائے گی تو اچانک سے خیال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ قبر والے سے کچھ پوچھ رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمارے ابا بھی ان کے پاس آتے تھے تو ایسے پوچھتے تھے، ہمیں بھی پوچھنا چاہیے۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے تھے یہ ان کے ذہنوں تک نہیں گیا، کوئی ہمارے ساتھ میں ہے ہم سمجھا دیں گے، کچھ ہیں جو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کسی کو بدظنی بدگمانی ہو سکتی ہے تو ایسے کاموں سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر ہاتھ ہی نہ اٹھائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کفر اور شرک دھیرے دھیرے 1000-1500 سال کے درمیان میں اچھی نیت سے تصویریں اور مجسمے پتلے بنائے گئے، مگر انہی پتلوں کو آگے چل کر لوگوں نے خدا بنا لیا۔ تو اب یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومی، گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 سال محنت کیے، جو مشہور ہیں، یہ تھوڑا اصلاح کے قابل بات ہے، لیکن اس کی ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومی فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال 50 کم، یعنی 950 سال اپنی قوم کے درمیان رکے رہے۔ تو اس کا مطلب صاف طریقے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 950 سال ان کی عمر ہی تھی، جو عام طور پر کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ تو اگر ان کی پوری عمر 950 سال اگر ہوگی تو پھر ان کی جو دعوت کا جو زمانہ ہے وہ 850 سال کی محنت کا زمانہ ہے، کیونکہ 40 سال نبوت سے پہلے کے اور طوفان کے بعد 60 سال کے،
جو باقی رہے وہ اپنے ایمان والے بندوں کے درمیان رہ کر انتقال فرما گئے۔ تو قوم کے اوپر جو محنت کی گئی وہ 850 سال کی۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 950 سال محنت کی اپنی قوم پر، تو پھر ان کی عمر ہوگی 1050 سال کی، جو کہ قرآن میں تو اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اپنی قوم میں 950 سال رکے رہے، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو دعوت دیتے ہوئے 950 سال تھے، اللہ نے پوری زندگی کی عمر نہیں بتائی۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو پھر ان کی کل عمر ہوگی 1050 سال۔ اب یہاں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ 950 سال محنت کی، پوری عمر تھی 1050 سال کی۔ نہیں، اگر ان کی پوری عمر ہی 950 سال، جو کہ عام طور پر آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے، جو زیادہ صحیح بھی لگتی ہے کہ 950 سال ان کی زندگی تھی، تو ان کی محنت کی، دعوت کی جو عمر تھی وہ 850 سال۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو وہ آئے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، نصیحت کرتے ہوئے۔ دعوت تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت جو تھی وہ ایک وحدانیت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی، ایک اللہ کی دعوت دی۔ پھر ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بننے کے لائق تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی بھی تمہارا عبادت کے لائق بننے والا اللہ کے علاوہ کوئی، غیرہ اس کا غیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے جملے میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، یعنی لا الہ الا اللہ، کہ اس بات اور نفی۔ لا الہ کا مفہوم ہے ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی شرک کی نفی کی، اور ایک اللہ کی اس بات۔ تو دو طریقے کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ غیر کا شریک کرنا اللہ کے ساتھ یہ چھوڑ دو، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر کہنے لگے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے شدید خطرہ ہے تم لوگوں کے اوپر کہ ایک دن بڑا ہی عذاب عظیم والا دن ہوگا، بڑا عذاب والا دن تمہارے اوپر آنے والا ہے، اس دن کا مجھے شدید خطرہ ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے تمہارے بارے میں۔ اب یہ بڑا عذاب والا دن، یا تو طوفان جس دن آیا تھا وہ دن مراد تھا، یا اس سے بھی بڑا قیامت والا دن، دو بھی ہو سکتا ہے۔ کہ میری بات مانو، اگر انکار کرو گے تو عذاب یوم عظیم، بڑے عذاب والے دن کا میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ قال الملأ من قومه، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ملأ، سردار جو لوگ تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے قوم کے اندر، ان لوگوں نے کہا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اکثر نبیوں کے سامنے ٹکر لینے والے اور دین کی دعوت محنت کرنے والوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے والے عموماً اکثر و بیشتر جو دیکھا گیا وہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں، مالدار، عہدیدار، تکبر والے، بڑائی والے، جن کو قوم نے کچھ سردار بنا دیا ہو، سرداری مل گئی ہو۔ انہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیڑا پلتا ہے کہ اگر کوئی کچھ اچھی بات بتائے تو اس کے خلاف ناک بھون چڑھانا، اس کو آنکھیں دکھانا، اس کو ڈرانا، دھمکانا۔ پہلے زمانے سے لے کر آج تک ائمہ، علماء، دین کی محنت کرنے والوں، ان سب کے لیے کانٹا اور آڑ اکثر جو بنتے ہیں، اکثر الا ماشاءاللہ کچھ ہوتے ہیں بڑے لوگ بھی، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر، نمک بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، آٹے میں بال جو کبھی کبھی نظر آتا ہے، اس کی طرح بہت کم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اکثر و بیشتر غلام، فقیر، مسکین، محتاج صحابہ، لیکن ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ کرام بھی ایک آدھ تھے۔ اور ٹکر لینے والے جتنے بڑے بڑے تھے آپ نام دیکھ لیجئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن معیط، یہ سب کے سب سردار، بڑے بڑے مالدار، باغوں والے، آل اولاد والے، حشم و خدم رکھنے والے، بہت زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ ہوتا تھا، یہی لوگ مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط بھیجے تو ایک بادشاہ کے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، ابھی وہ ایمان میں نہیں آئے تھے۔ تو بادشاہ نے جب خط پڑھا ہمارے نبی کا تو لوگوں سے پوچھا عرب کے کوئی لوگ یہاں ہیں؟ تو ابو سفیان کا قافلہ موجود تھا، انہوں نے کہا ہم ہیں۔ تو پوچھا یہ جو خط آیا ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھا موقع آیا ہے، تو بہت طویل واقعہ، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان سے مجھے یہ بتاؤ کہ اس نبی کی بات اکثر و بیشتر ماننے والے کون اور ان کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو ابو سفیان کو بہت اچھا موقع ملا، کہتے ہیں کہیں بھی مجھے کوئی غلطی ظاہر کرنے کا، نبی کا عیب ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا، جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس سوال پر مجھے اچھا موقع مل گیا کہ کون لوگ مانتے ہیں اور کون لوگ انکار کرتے ہیں۔ اب آگے والا بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے، تو بادشاہ اپنے جیسے لوگوں کو، سرداروں کو، مال والوں کو پسند کرے گا۔ تو اس لیے ابو سفیان نے سینہ ٹھوک کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہا اے بادشاہ جہاں پناہ، اس نبی کی دعوت پر، اس آدمی کی بات پر اکثر و بیشتر ان کے پیچھے چلنے والے وہ غریب، فقیر، مسکین، ہمارے غلام، آزاد کیے ہوئے لوگ، بھگوڑے، اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں ہیں، اور ہمارے جیسے جو مالدار ہیں، سردار ہیں، عہدیدار ہیں، ہم میں سے کوئی ان کی بات نہیں مانتا۔ تو بادشاہ نے کہا سچے نبی کی یہی پہچان ہے۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا سچے نبی کی یہی پہچان ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کی بات پہلے ماننے والے غریب، مسکین، محتاج، کمزور طبقہ ہی، اور مالدار لوگ تو عام طور پر مقابلے پہ آئے ہیں۔ ابو سفیان حیران ہو گئے کہ میں تو اس کو اچھی بات سمجھ رہا تھا مگر یہی بات الٹی پڑ گئی۔ تو بہرحال قوم کے جو سردار لوگ تھے ان لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح ہم تو آپ کے اندر گمراہی دیکھ رہے ہیں، آپ بھٹکے ہوئے آدمی ہیں، آپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلم کھلا ضلالت ہے، گمراہی پر آپ جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے بڑی عجیب بات، ایک نبی کو، ایک رسول کو مشرک لوگ، بت پرست لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا نئی باتیں بتا رہے ہیں، آپ تو گمراہ ہو گئے، آپ بھٹک چکے ہیں۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ہمارے جو باپ دادا تھے وہ صحیح طریقے پر تھے، باپ دادا کا جو دین ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ صحیح۔ اب ایک نیا آدمی آ کے کہتا ہمارے میں سے کہ وہ طریقہ غلط، میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح۔ اب یہ نیا آدمی، آج کل کا آدمی، ہمارے بیچ میں پیدا ہوا، ہمارے بیچ میں رہنے والا، یہ اٹھ کے بولتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ غلط، ہمارے پرانے کئی سووں سالوں سے جو ہماری عبادتیں چلتی آئی ہیں، ہمارا جو ریت رواج چلتا ہوا آیا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے۔ تو لوگ کہتے تھے آپ غلط ہو، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، آپ بھٹک چکے ہیں۔ قال، اب یہ اتنی بڑی بات کہ ایک نبی کو گمراہ کہا جا رہا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا کہا جا رہا ہے، رہبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو راستہ معلوم نہیں۔ قال، بڑے صبر کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قومی،
اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، یہ گمراہی نہیں ہے، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں، میں راستہ بھولا ہوا نہیں ہوں، راستہ بھٹکا ہوا نہیں ہوں۔ پھر بات کیا ہے؟ باپ دادا کے طریقے سے الگ کیوں چل رہا ہوں میں؟ وجہ یہ ہے وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس اللہ نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی گمراہی نہیں، یہ ضلالت نہیں، یہ تمہارے باپ دادا درمیان میں بھٹک گئے تھے، ورنہ اصل جو دین تھا وہ وہی دین ہے جو میں لے کر اب آیا ہوں۔ پہلا وہی دین تھا، وہی عبادت تھی ایک اللہ کی، درمیان میں کچھ لوگ راستے سے ہٹ گئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم سب چلتے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صحیح راستہ بتایا ہے تو تم پھر سے اسی راستے پر آ جاؤ، یہ گمراہی نہیں ہے، یہ ضلالت نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب کے پیغامات، جو بھی احکامات رب کی طرف سے آئیں گے وہ سب تمہارے تک پہنچاتا رہوں گا۔ یہ میری ذمہ داری، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب کے پیغامات، میسیجز جو بھی ہیں یہ تم لوگوں تک صاف صاف پہنچاتا رہوں گا۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور دیکھیے اس میں میرا کوئی نفع، میرا کوئی دنیاوی مقصد اور غرض اس کے پیچھے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کچھ کمانا چاہتا ہوں، یا تمہارے درمیان میں بڑا بننا چاہتا ہوں، تم سب کا سردار بننے کی کوئی خواہش ہے، یا میں کوئی بادشاہ بننا ایسی کوئی خواہش نہیں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یعنی نصیحت کا معنی خیر خواہی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میرے رب کے پیغامات جو ہیں وہ تم تک پہنچاؤں گا۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور یہ کام میں صرف تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے۔ اب اگر جو پہلے کہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میری بات نہیں مانو گے، بڑا عذاب والا دن کا خطرہ ہے تمہارے لیے، تو یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ کہاں سے مجھے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، یہ باتیں میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، ما لا تعلمون، یہ وہ باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میری بات مان لو تو نجات پاؤ گے، نہیں مانو گے ایک خطرناک عذاب آنے والا ہے جس عذاب میں تم پکڑے جاؤ گے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو لوگوں کا ایک ہی کہنا تھا، سورہ نور کے اندر اس کا بہت ساری جگہوں پر یہ واقعہ آیا ہے، قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، تو ایک جگہ پر کچھ تذکرہ کیا، ایک جگہ پر کچھ اور تذکرہ کیا۔ تو وہاں پر سورہ مؤمنون 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، تو وہاں یہ موجود ہے، قوم کے لوگوں نے کہا ان ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، کہ یہ جو آدمی ہمارے درمیان میں آ کے کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، یہ رسول کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے ہی طرح کا ایک عام آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بن جائے، امیر بننے کے لیے، رئیس بننے کے لیے، ہم سب کا حاکم بننے کے لیے، یہ حکومت کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا اوا عجبتم، کیا تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے؟ کس بات کا تعجب تھا لوگوں کو؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے ہی میں سے ایک آدمی پر، تم ہی میں سے ایک انسان پر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی باتیں آئیں۔ ان جاءکم ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر اللہ کی طرف سے یہ نصیحت کے باتیں آنے لگیں، تو تمہیں اس کا تعجب ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان نبی اور رسول کیسے بن جائے گا؟ تو لوگ یہی کہتے تھے کہ نہیں، آپ رسول نہیں ہو سکتے،
آپ نبی نہیں بن سکتے۔ ہر نبی سے ہر قوم نے یہی کہا، حتیٰ کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بھی کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح یہ بھی کھانا کھاتے ہیں اور ہماری طرح یہ بھی بازاروں میں گھومتے ہیں۔ رسول اگر ہوتے، نبی اگر ہوتے تو یہ انسان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہتے تھے لو شاء ربنا لانزل علینا ملائکہ، اگر ہمارا رب ہمارے درمیان رسولوں کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، یہ انسانوں کو نہیں بھیجتا۔ لوگ یہی کہتے تھے رسول نبی اگر آنا ہے تو فرشتوں میں سے آئیں اور وہ لوگ آ کر سمجھائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اللہ نے رسول اور نبی فرشتے کو بنایا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے میں سے ایک آدمی ہماری طرح پیدا ہوئے اور ہماری طرح پلے بڑھے، ہمارے درمیان کھیل کود ہوتی رہی اور ان کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور انہی میں اب یہ چند دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بشریت یعنی انسانیت اور رسالت ان دونوں میں تضاد ہے، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بشر اور رسول یعنی ایک انسان اور رسول بن جائے یہ امپاسبل، یہ ناممکن۔ لوگوں کا یہ خیال تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر رسول ہونا ہے تو ہم انسانوں میں سے کوئی نہ ہو، ہمیں سدھارنے والا کوئی ہم سے بھی اعلیٰ مخلوق ہو، وہ فرشتوں والی مخلوق، اس میں سے کوئی آئے اور آ کے بتائے کہ مجھے اللہ نے بھیجا، تم میری بات مانو اور اس طریقے سے عبادت کرو، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسانوں کے درمیان رسول بن جائے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا دو طریقے سے جواب دیا۔ اس کو سمجھیے، اگر ہم میں سے بھی کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ ہاں بات صحیح لگتی ہے تو سمجھیے یہ غلط بات ہے کہ فرشتہ رسول بن جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایک تو یہ کہ دیکھو تمہیں تعجب ہے کہ رسول انسان کیسے بن جائے گا، تو پہلی بات تو یہ ہم خود نہیں بنے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں رسول بن گیا، میں نبی بن گیا، یہ نہیں کہہ رہے، ہم کو اللہ نے بنایا، رسول من رب العالمین، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ نے ہم کو چنا ہے۔ تو جب اللہ فرشتوں کو نبی بنا سکتا ہے تو وہ اللہ اگر چاہے تو انسانوں کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس کی مرضی ہے، قادر مطلق ہیں، وہ جس کو چننا چاہے چن لے گا، وہ کبھی فرشتوں کو بھیجنا چاہے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اگر اس کی منشا وہ یہی چاہتا ہے کہ نہیں انسان نبی بنے، انسان رسول بنے، تو اس کی قدرت کے لیے کون سی چیز آڑ ہے؟ وہ تو بنا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں میں جو غلط طریقے ہیں ان طریقوں کو صحیح کرنے کے لیے نبی اور رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ جو ضرورت پوری ہوگی، لوگوں کو سدھارنا، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، یہ انسان ہی کر سکتا ہے، فرشتہ نہیں کر سکتا۔ نبی اور رسول کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہوگا انسان سے، فرشتے سے یہ مقصد پورا ہو نہیں سکتا۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے فرشتہ آتے نبی اور رسول بن کر اور ہمارے بیچ میں رہتے اور لوگوں سے کہتے کہ دیکھو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تم کو نماز اس طریقے سے پڑھنا جیسے میں پڑھتا ہوں تم بھی ویسے پڑھو۔ اب فرشتے اگر سکھاتے انسانوں کو، ایک فرشتہ نبی بن کر آتا اور وہ لوگوں کو کہتا کہ دن میں 5 مرتبہ مسجد کو آنا، نماز پڑھنا ہے، اور سال میں 1 مرتبہ، سردی ہو گرمی ہو، لمبا دن ہو یا چھوٹا دن ہو، یا تمہاری سخت ضروریات ہوں، کام کاج کا موسم کیوں نہ ہو، سال میں 1 بار تم کو روزہ رکھنا ہی ہے، 1 مہینے کے روزے۔ اب وہ رکھ کے دکھاتے، نماز پڑھ کے دکھاتے، خشوع خضوع کیسے نماز میں ہونا چاہیے، اب وہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے اور لوگوں سے کہتے ایسے پڑھو۔ تو انسانوں کا فٹ سے جواب ہوتا، جے حضرت
تمہیں فرشتے ہمیں انسانا ہم نہ بھی تم نہ ایک ہی چیز ہوتا کیا بولو ہماری طرح تم نہ بھی پیٹ تھتا تو معلوم ہوتا کیا پریشانی بول کے ہماری طرح خواہشیں تمہاری بھی ہوتی بیوی کیا بچے کیا جوانی کیا خواہشات کیا بھوک کیا پیاس کیا یہ تم نہ بھی سردی کیا گرمی کیا معلوم ہوتا نا تب معلوم ہوتا تھا تم کو بھی کہ سال میں 1 مہینہ روزے رکھنا کتنی پریشانی کی بات 5 مرتبہ دکان چھوڑ کو فیکٹری چھوڑ کو مسجد کو آنا کتنی تکلیف کی بات تم نہ کیا بیوی بھی نہیں بچے بھی نہیں کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں 24 گھنٹے عبادت کرو تم نہ کیا فرق پڑتا ہم انسانوں میں سے ہی اگر انسانوں سے کہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو جماعت میں چلو اللہ کے راستے میں 40 دن لگاؤ 4 مہینے لگاؤ تو لوگ بولتے ہیں ان کو کیا سعودی سے آتا یہاں چھوڑ رہے نہیں انسانوں کو انسان ہی نہیں چھوڑ رہے اگر فرشتے ہوتے تو کیا چھوڑتے ہم لوگ ہرگز نہیں مانتے کہ نہیں تم نہ ہم نہ سیٹنگ نہیں ہوتی جی ایک بچے کو پال کو دکھاؤ معلوم ہوتا ہمارے 4 بچے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کو بیٹھے تو کماتی سو کون فرشتے سے پوچھتے وہ کہتے ہماری طرح عبادت کرو ہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا کمی بیشی ہوتی فرشتہ کہتا کہ میری طرح خضوع سے پڑھو جے حضرت وہ ہم نہ نہیں ہوتا صاف بول سکتے کیونکہ آپ فرشتے ہیں آپ کو وسوسے نہیں آتے ہم انسان ہیں طرح کے وسوسے آتے ہیں نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہاری درمیان تمہارے میں سے ہی ایک آدمی ہوں دیکھو میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں میری بھی بیوی بچے ضروریات گرمی سردی سب چیزیں اس کے باوجود جیسے میں کرتا ہوں ویسے کر کے دکھاؤ کر سکتے ہو تم دیکھو میں کر رہا ہوں اب ایک انسان اگر انسان کی رہبری کرے اور وہ کر کے بتائے لوگوں کو سمجھ میں ہاں ہو سکتا ہے کاروبار وہ کر کے بتائیں کہ جھوٹ نہ بولو سچ بولو اگر فرشتہ یہ بات بولتا ہے تو کہتے ہیں نقصان کیا چیز آپ کو نقصان سے کیا مطلب تو یہ جو مقصد تھا نا نبوت اور رسالت کا یہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا پورا ہونا ناممکن تھا تو نبی اور رسول انسانوں میں ہی سے آنا چاہیے تھا فرشتوں میں سے نہیں بات سمجھ میں آئی اگر آتے تو پھر کوئی بھی انسان کسی فرشتے نبی کی بات نہیں مانتا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کا جواب دیا اوا عجبتم کیا تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی باتیں تم ہی میں سے ایک آدمی کے پاس آئی ہیں لینذرکم تاکہ وہ نبی وہ آدمی تم لوگوں کو اللہ کے عذابات سے پکڑ سے ڈرائے ولتتقوا اور تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور امید ہے کہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے اس مقصد کے لیے ایک آدمی کو اللہ نے نبی بنایا تو کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے ایک نقطے کی بات ہے بہت اہم نقطہ وہ یہ کہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں کچھ جاہل ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیے جاہل گنوار قسم کے لوگ یعنی جاہل کا اپوزٹ صرف عالم ہی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں عقل مند بندے ہوتے ہیں یہ اس سے بھی گئے گزرے جن کے اندر تھوڑا بہت بھی علم نہیں تھوڑا بہت بھی فرق نہیں کر سکتے ایسے گنوار ایسے بدھو ایسے جاہل قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے اپنے علاقے کے کسی بندے کو اپنے سے بڑا سمجھنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی وہ اپنے معاصرت کی وجہ سے ہم زمانہ ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے ہی میں سے ایک آدمی ولی ہے لوگ کہ نہیں یہ کہاں سے ہو سکتا ہے ان کو اچھا جانتے ہیں میں یہ ہو نہیں سکتے ہاں پچھلے زمانے کی بات بولو زمانہ بدل جائے گا تو آدمی آنکھیں بند کر کے ہوں بھائی پہلے زمانے میں تھے کتے لوگ بہت پوچھتے ہیں اس زمانے میں بھی ایک صاحب بار بار پوچھتے تھے کہ حضرت وہ پہلے کے سرکار اللہ والے کئی کو نہیں ہیں اب
وہ پہلے کے جیسے اللہ والے بزرگان دین اولیاء کرام جو ہم پڑھتے کتابوں میں، وہ اب کئی کو نظر نہیں آتے. وہ نظر آتے ہیں، آپ مانتے نہیں، آپ نہیں مانتے. ہاں جب یہ مر جائیں گے نا، یہ اس قوم کی عادت ہے کہ جب تک اللہ والے نیک بندے زندہ رہیں گے، لوگ ان کو ٹارچر کریں گے، ستائیں گے، چھیڑیں گے، ٹانگ کھینچیں گے، اور جب وہ مر جائیں تو ان کی قبر پر چادر چڑھائیں گے. بہت بڑے تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ایسے تھے ویسے تھے. مرنے کے بعد قدر کریں گے، زندگی میں کبھی قدر نہیں کرتے. جب تک وہ زندہ ہیں ان پر چھینٹے اڑانا، ان کے عیوب تلاش کرنا، ان کے بارے میں غلط سلط بولنا، جو بات ہو سکے اپنی زبان سے نکال دینا، اور ان کو کم سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ لوگوں کی عادت. اور جب وہ انتقال ہو جائیں، اب لوگ تعریفیں کرنے لگے، ان کا چرچا ہونے لگے، اب آدمی کا مائنڈ بدل جاتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے، اور وہ ان کو اللہ والا ولی شمار کرنے، اور ان کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کی ہسٹری لکھی جاتی ہیں. بعد میں آنے والے ان کو ولی سمجھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آدمی اپنے زمانے میں، اپنے درمیان میں موجود کچھ بھی، جو بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت جو گزرے ہیں، حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہو، جو بیعت کرتے ہیں لوگ، اپنی اصلاح کراتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ سدھار آ جائے، ہمارے اندر دین کی پابندی، سنتوں کی پابندی آ جائے، اس کے لیے لمبے لمبے دور دور کے بزرگوں کو تلاش کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ کن کا نام بہت بڑا ہے، اس وقت میں پوری دنیا میں کون بڑے بزرگ چل رہے ہیں، ان کے نام پر ہم ہاتھ پر بیعت کریں، ان سے ہمارا سلسلہ جڑے. اگر صحیح معنوں میں تمہاری نیت اصلاح کی ہے، درست ہونے کی ہے، تو اپنے مسجد کے مؤذن سے جڑ کر اپنی اصلاح کرا لو. اب اپنے مسجد کے مؤذن کو اللہ والا کون سمجھے گا؟ جی مؤذن صاحب، یہ تو کسی لائق ہی نہیں سمجھا جاتا. اپنے مسجد کا امام بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو اس کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہوں گے، تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ غلط فہمی لوگوں کی. ہم اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا میں بہت سارے اپنے علاقے کے اندر جگہ جگہ پر ہوں گے ایسے جو آدمی غر کریم شریف النفس ہو، با حیا آدمی ہو، وہ لوگوں میں زیادہ ڈینگے نہ مارتا ہو، آدمی اپنے لوگوں کے درمیان اپنے معمولات کی زندگی گزارتا ہوا، اللہ اللہ کرتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی ولی ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر ہماری نگاہ اور ہماری عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، مانتی ہی نہیں، کیونکہ زمانہ ایک ہے. اسی لیے بعض لوگ یہ جو تمنا کرتے ہیں نا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ تمنا مت کرو کہ کاش ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے. پتہ نہیں جو عقیدت اب ہمارے دل میں ہے، یہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے. اگر اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں کہیں ہم بھی ہمارے زمانے کے ہیں سمجھ کر لیول کی بات کرنے لگ جاتے کہ آپ بھی ہماری طرح کے ہیں، ہمارے درمیان میں ہیں. العیاذ باللہ. اللہ کا احسان ہے کہ ہم بہت بعد میں ہی پیدا ہوئے، مگر ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ہے، عقیدت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ تمنا بندہ نہ کرے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو جاتے، نبی کو دیکھ لیتے. پتہ نہیں نبی کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگوں نے پتھر مارے، نبی کو دیکھ کر بھی لوگوں نے تھوک ڈالا، آپ کو ساحر کہا، کاہن کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ زمانہ ایک تھا. تو بہرحال لوگوں نے معاصرت کی وجہ سے، ایک زمانے کی وجہ سے اکثر نبیوں کو جھٹلایا، انکار کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی سمجھایا. کیا تعجب کی بات ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے بنا لیتا اپنے بندوں میں سے. فَكَذَّبُوهُ. اتنی پیاری نصیحت کرنے کے باوجود قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، کہنے لگے آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کچھ نبی رسول نہیں ہیں، آپ ہماری طرح کے ایک آدمی ہیں، آپ بڑے بننے کی چکر میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کو بڑا بننے کا موقع نہیں دیں گے. جب حد ہو گئی
وہ 850 یا 950 جو بھی عمر ہے اتنے 100 سال محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب عظیم والا جو دن تھا دنیا کے حساب سے، وہ طوفان والا دن آ گیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ ان کے ساتھ میں فِي الْفُلْكِ، کشتی بنانے کے لیے۔ اب یہ جو تفصیلی واقعہ ہے آپ کو سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے میں اور پھر سورہ مؤمنون 18ویں پارے میں وہ آئے گا کہ اللہ نے کیسے کشتی بنانے کے لیے کہا، کیسے بنایا، اور وہ کیا تفصیل ہوئی، طوفان کیسے آیا، وہاں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ مختصر بتلایا کہ لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ میں تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جتنے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، نہیں مانا، ان سب کو ہم نے ڈبو دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، ان لوگوں کو کیوں غرق کیا؟ کیونکہ وہ لوگ اندھے بن رہے تھے، وہ اندھے لوگ تھے، حالانکہ سب دیکھنے والے تھے، نظر آتا تھا، آنکھیں تھیں، بصارت تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھے کہا کیونکہ بصارت تھی مگر بصیرت نہیں تھی۔ نظروں سے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر عقل کے اندھے تھے، سمجھ ہی نہیں پائے، دیکھ ہی نہیں پائے کہ یہ حقیقت کی بات بتا رہے ہیں، یہ نبی اور رسول ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف انہوں نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا۔ اپنے پیدا کرنے والے ایک خالق و مالک کو پہچاننے کے بجائے یہ سبوں کی تعداد میں بتوں کو پوجا کرنے لگے، ماننے لگے، تو حقیقت میں وہ لوگ عقل کے اندھے تھے۔ بعد میں اللہ نے ایک اور نبی کا تذکرہ کیا، ایسے ہی 10-15 یا 8-10 نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار کیا ہے، مختصر۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَاد، قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اب یہ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد، قوم کا نام ہے عاد اور اس قوم کے نبی کا نام ہے ہود علیہ السلام۔ ان کا زمانہ کب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی کچھ نبی ہوں گے، مگر جو رسول بھیجے گئے خاص طور پر، پھر ایک زمانہ چلتا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ ایک روایت میں 40 آدمی، ایک روایت میں 80 آدمی، یعنی 40 مرد اگر لیا جائے تو 40 ہی تھے، ان کے ساتھ میں ان کی مستورات تھیں تو 80 تھے، دو بھی باتیں صحیح ہیں۔ تو وہ کشتی میں بچ گئے، اس کے بعد ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کیا، اترنے کے لیے کہا۔ اب وہ 80 آدمی صرف دنیا میں، پوری دنیا کے اندر یہی 80 آدمی بچے ہوئے تھے، پوری انسانیت ختم، تو پورے انسان اور آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہی سے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یا آدم اصغر، چھوٹے آدم یا دوسرے آدم ہیں۔ پہلے آدم حضرت آدم علیہ السلام جن سے انسان آباد ہوئے، اور دوسرے نمبر پر وہ 2500 سال تقریباً زمانہ گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، دوسرے آدم ہیں جن سے انسانوں کی نسل پھر چل پڑی۔ تو وہ 80 آدمی جو تھے، یا 40 مرد 40 عورتیں، ان سے نسل انسانی کا پھر آغاز ہوا، چل پڑا۔ اب یہ 60 سال طوفان کے بعد لوگوں کے درمیان تھے، اب جو بھی اولاد ہوتی رہی ان کو شروع ہی سے دین اسلام کی دعوت دیتے گئے، حقیقی جو دین ہے اس کی دعوت دیتے گئے، اور پورے بچے ماشاءاللہ دیندار، ایمان والے، متقی، پرہیزگار، نسل چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام 60 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ اب یہ بعد میں یہی انسانیت آگے چلتی رہی، یہ سلسلہ چلتا رہا، نسل در نسل سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، ان کے پوتے سام اور ان کے بیٹے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے جن کا نام تھا ارم۔ ارم اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن کے اندر، ارم ذات العماد،
تو ارم حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، بیٹے پوتے پڑ پوتے، تو تیسری نسل میں تھے ارم۔ ارم کے دو لڑکے تھے، عوس یا عوس، اور ایک تھے سوج، کچھ نام ایسے لکھے اس زمانے کے۔ تو یہ دو لڑکے، جو ایک لڑکے تھے عوس یا عوس، اس سے پیدا ہوئے، اس لڑکے سے پیدا ہوئے حضرت ہود علیہ، نہیں، ان سے لڑکا ہوا عاد۔ اس عاد کی جو اولاد تھی، اس پوری عاد کو کہتے تھے قوم عاد۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں، تیسرے میں ہے ارم، چوتھے میں ہے عاد، اس عاد کے اندر پیدا ہوئے حضرت ہود علیہ السلام۔ تو پانچویں نسل میں حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل میں، حضرت آدم علیہ السلام کی آٹھویں نسل میں تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل میں پیدا ہوئے حضرت ہود علیہ السلام، اور اسی پانچویں نسل میں حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کے لیے، جو ارم کے دو لڑکے تھے اوس اور سوج، اس میں سے اس کے لڑکے تھے عاد اور ایک تھے ثمود۔ ان دو قوموں کو قوم عاد قوم ثمود کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے اندر حضرت ہود اور قوم ثمود کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو اب یہاں تذکرہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ تو پھر یہ پانچ نسلیں جو گزری حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی، پانچ نسلیں گزرتے گزرتے پھر بت پرستی، شرک، شیطان جو لگا ہوا چپ کے نہیں بیٹھتا، موقع دیکھتا ہے کہ ہاں چند دنوں کا زمانہ گزرے، پھر بت پرستی شرک لا کے ڈال دیا۔ تو پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد میں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اور قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اب یہ بھائی تھے کس اعتبار سے؟ یا تو وطن کے بھائی تھے یا نسب کے بھائی تھے، کیونکہ اسی قوم میں سے تھے، تو نسبی بھائی یا وطنی بھائی، اسی وطن میں پیدا ہوئے، اسی لیے کہتے ہیں برادران وطن، ہندوؤں کو غیروں کو جو کہتے ہیں برادران وطن، ہمارے وطن کے بھائی ہیں۔ وطن شریک، کچھ ہوتے ہیں باپ شریک بھائی، کچھ ہوتے ہیں ماں شریک بھائی، کچھ ہوتے ہیں ماں باپ شریک بھائی، کچھ ہوتے ہیں دودھ شریک بھائی، کچھ ہوتے ہیں منہ بولے بھائی، اسی طریقے سے کچھ ہوتے ہیں وطنی بھائی، ایک جگہ کے رہنے والے، ایک ملک کے رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ ان کی بھی یہی دعوت تھی، انہوں نے بھی کہا قالا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بننے کے لائق نہیں۔ سیم جو حضرت نوح علیہ السلام کے جملے تھے وہی جملے ان کے بھی، تقریباً ہر نبی کی وہی دعوت، افلا تتقون، کہنے لگے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ابھی چند ہی سال گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت جو ہوئی، کیا تمہیں اس کو دیکھ کر سن کر باپ دادا سے سنتے آئے ہو، ابھی 5 پیڑھیاں گزری ہیں، افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم پھر اسی پرانی رفتار میں جا رہے ہو، پرانی چال میں جا رہے ہو، تو تمہارے ساتھ بھی وہی عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے، ڈر نہیں لگتا تم کو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، ان کی بھی قوم میں سے یہی سر پھرے لوگ، سردار مالدار جو بڑے لوگ تھے، یہ پھر کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے انا لنراک فی سفاہہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم آپ کو بھٹکا ہوا، گمراہی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان نالائقوں نے تو یہ کہا ہم آپ کو بے وقوف دیکھتے، نعوذ باللہ، انا لنراک فی سفاہہ، آپ کے عقل میں کچھ کمی ہے، دماغ خراب ہے آپ کا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے، نبی سے مالدار لوگ، سردار لوگ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ، آپ کی عقل میں کچھ کمی اور خرابی نظر آ رہی ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم کو پکا یقین ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹوں میں سے آپ بھی ایک آدمی ہیں، کیا کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال، دیکھیں اتنی سخت قوم کی طرف سے جھڑک،
اور قوم اس طریقے سے سختی کے ساتھ جملے کہتی ہے، ایک داعی کو چاہیے کہ جب اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کی جائے تو وہ اپنے صبر کا آپا نہ کھوئے، آپے سے باہر نہ ہو جائے کہ ہاں مجھے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں، میں بھی ترکی بترکی جواب دے دوں، جیسے تم نے کہا ویسے میں بھی بول دوں۔ کہا نہیں، تم تھوڑا حلم، صبر اور اپنے آپ کے پیشنس باقی رکھو، صبر کے ساتھ رہو اور دھیرے انداز میں، اچھے انداز میں جواب دو۔ فرمایا قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی سفاہ، میری عقل میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں بے وقوف آدمی نہیں ہوں جیسے تم سمجھ رہے ہو نا، میری عقل میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ پھر بات کیا ہے؟ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، تو اللہ نے جو مجھے کہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، انہوں نے بھی وہی کہا، میں اپنے رب کے جو پیغامات ہیں، جو میسیجز ہیں، وہ میں تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں کوئی تمہاری طرف سے کچھ نفع حاصل کرنا نہیں چاہتا، بڑا بننا نہیں چاہتا، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، امین، اور ساتھ میں قابل اطمینان بھی ہوں، میرے اوپر بھروسہ رکھو، میرے اوپر اطمینان کر لو تم کہ میں کوئی دھوکہ دینے والا، تمہارا نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ لوگوں نے پھر وہی کہا کہ کیا ہمارے میں سے ایک آدمی، ایک بشر رسول کیسے ہو جائے گا؟ تو کہنے لگے اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، سیم وہی بات، کیا تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی باتیں تمہارے ہی میں سے ایک آدمی پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لینذرکم، تاکہ وہ تم لوگوں کو ڈرائے، تو کیا تم میں سے ایک آدمی رسول بن جائے یہ تم کو عجیب لگتا ہے، تعجب ہوتا ہے؟ حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ نے پہلے سے ایسے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے یہاں تھوڑا سا چینج کیا، اب کہنے لگے وَاذْكُرُوا، ارے میری قوم کے لوگوں یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تم لوگوں کو ان کا خلیفہ بنایا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین میں آباد کیا، ان کے نائب بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسموں کے ڈیل ڈول کو بڑھا دیا۔ قوم عاد بہت جسمانی اعتبار سے بڑی طاقتور قوم، ان کا خاص امتیاز اللہ نے یہاں بیان کیا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ تمہارے ڈیل ڈول، تمہاری جسامت، تمہارے باڈیز کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں بنایا، ایسی قوم اللہ نے پھر دوبارہ نہیں بنائی۔ کہتے ہیں پہاڑوں کے پتھر اپنے ناخن سے چھیلتے تھے، اتنی طاقتور، بڑے بڑے چٹانیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا کرتے، اکیلا آدمی، کتنے بڑے، کتنے موٹے تازے، کتنے لمبے اور کتنے طاقتور رہے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ ان کے بارے میں یوں لکھا کہ پہاڑوں کو چھیلنا اور پہاڑوں میں غار بنانا، پہاڑ کو ہی اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے، کھوکھلا کر کے پہاڑ کو، اس کے اندر اپنے کمرے، اپنے حجرے، اپنے حال، پہاڑوں کے اندر ان کا ٹھکانہ اور ان کا مسکن، اور بڑے بڑے پتھر یوں ہی اٹھا لینا، ناخنوں سے چھیل لینا پتھروں کو، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ناخن کتنے طاقتور رہے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے ہتھوڑوں کا کام ان کے ناخن کر لیا کرتے تھے۔ تو اتنے طاقتور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بنایا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، تو اللہ کی یہ نعمت ہے، اسے یاد کرو۔ اسی نشے میں چور ہو کر آگے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا تو ان لوگوں نے غرور میں آ کر ایک جملہ کہا، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ who's next، ہم سے بڑا، ہم سے اور کوئی ہے؟ لوگوں سے پوچھتے تھے، نبی سے پوچھتے تھے، کوئی ہے ہمارے سے زیادہ؟ من اشد منا قوہ۔
فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم کو یہ چیزیں دیا ہیں، لعلکم تفلحون، ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے کہا اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس یہ بات لے کر آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں، یہ پورے خداؤں کو بازو ڈھکیل دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ آپ یہ لے کر آئے ہو ہمارے پاس جو کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، اسے ہم کیسے چھوڑیں گے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب حضرت ہود علیہ السلام نے بھی وہی کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ڈرو، تو لوگوں نے کہا لاؤ جی عذاب دیکھتے ہمیں بھی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہو نا، جس سے ڈرا رہے ہو نا، لا کے دکھاؤ، دیکھتے ہم بھی کیسا آتا ہے عذاب۔ ان کنت من الصادقین، چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ حقیقت میں سچے ہیں، جیسے کہہ رہے نبی ہیں رسول ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، اگر سچے ہو تو لا کے دکھاؤ جی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ جب قوم ایسے مطالبے کرتی ہیں، حد ہو جاتی ہیں، تو اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فیصلہ ہو چکا، اللہ نے مجھے بتایا ہے، قد وقع علیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ واقع ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، رجس، کہ بڑا گندا عذاب آنے والا ہے، وغضب، اور اللہ کا قہر آنے والا ہے۔ لیکن اپنی ہی قوم تھی نا، غصے میں تو بول گئے، پھر فوراً قوم یاد آئی اور کہنے لگے اتجادلوننی فی اسماء، کیا چند ناموں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ چند نام ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے اللہ والوں کے نام تھے پہلے زمانے کے، جن کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا۔ یہ چند نام ہیں جن ناموں کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو کہ یہ خدا ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے ان کی عبادت کی ہے۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، جن خداؤں کے نام تم نے کچھ نئے نئے اگر مینوفیکچر تم نے کیا ہے تو ان کے نام تم نے رکھا، تو تمہاری پیداوار کے خدا ہے نا، تو نیو جو خدا ہیں ان کے نام تم نے رکھا، وآباؤکم، اور جو اولڈ خدا ہیں ان کے نام تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے۔ نام بھی ان کا اپنا نہیں، نام کرن تم نے کیا ہے اپنے خداؤں کا۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، کچھ ایسے خدا جن کے نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھا ہے، ان خداؤں کے ناموں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو، یہ کیسی بے وقوفی ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے کہ یہ خدا ہیں، یا ان کے بارے میں اللہ نے کہیں تذکرہ کیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے، تو تم کیوں خواہ مخواہ کی ایک چیز لے کر مجھ سے الجھ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو؟ اب یہ قوم کو پھر نصیحت کرنے لگے، آخر کار جب قوم ضد پر اڑی رہی، کہتے رہے کہ نہیں لاؤ دیکھ لیتے ہیں، عذاب لاؤ دیکھتے ہیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہنے لگے اب بس انتظار کرو عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، دیکھتے ہیں کون سا دن آئے گا، کون سا وقت آئے گا اور کیسا عذاب آئے گا، بس اب دیکھیں گے، تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا رہوں گا۔ فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ہود کو تو بچا لیا علیہ السلام، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ میں تھے، اب ان کے ساتھ میں کتنے تھے کیا تھے تفصیل نہیں ملی، بہرحال ان کو اور ان کے ماننے والوں کو برحمت منا، ہماری رحمت تھی کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ اچھا، عذاب جو آیا یہاں اس کا تذکرہ نہیں، کیا عذاب تھا؟ سورہ حاقہ اور دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک تو چیخ بھیجی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الصَّيْحَةَ،
اور فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے مسلسل ہوا، نان سٹاپ ہوا بھیجی، مسلسل، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن، ایک ویک مکمل، ایک وارم تک نان سٹاپ لگاتار طوفانی ہوا ہم نے چلائی۔ کیا حال ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ جو جیسی قوم تھی ویسا عذاب، جیسی قوم عذاب ویسا۔ اب یہ لوگ بڑے طاقتور تھے، پہاڑوں کی طرح ڈیل ڈول ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ بھی ایسا چکایا کہ ہوا بھیجا، اور اس ہوا میں چیخ بھی، ہوا میں آتی ہے آوازیں، تو اللہ نے 2 بھی فرمایا، چیخ کا عذاب بھی اور ہوا کا عذاب بھی۔ تو ہوا سر جب چلتی ہے اور طوفانی ہوائیں جب چلتی ہیں، بڑی غلیظ آوازیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، بڑی بھاری آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ہوا ایسی خطرناک تھی، اتنے بڑے ہاتھی کا ڈیل ڈول رکھنے والے، اللہ نے فرمایا یہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے تھے۔ ان کے جانور، ان کے مویشی، اور یہ خود ہوا میں، ان کو ہوا نیچے سے یوں اٹھاتی پیروں سے، اور ہوا میں تنکوں کی طرح، پتوں کی طرح اوپر تک لے جاتی، اور ایک دم اوپر کی ہوا نیچے ڈھکیلتی تو یہ سر کے بل زمین پر گرتے، سر پھٹ جاتے۔ اتنا ہی نہیں، پھر لے جاتی اوپر، پھر لا کے پٹکنا، پھر لے جانا پٹکنا۔ 7 راتیں 8 دن یہی کھیل تھا ان کے ساتھ۔ جسم کیا بنے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہوا رک گئی 8 دن کے بعد، تو ان کے جسم ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے بڑے بڑے درختوں کے تنے کاٹ کر ڈال دیا گیا، اس کے آگے پیچھے نہ جڑ نہ اس کی انیاں، پتے سب کاٹ دیے گئے، صرف تنے جو بے جان مردے کی طرح جو بڑے بڑے کندے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اس طریقے سے وہاں ایک لاش، وہاں ایک لاش، وہاں ایک لاش، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، سر پھوٹے ہوئے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی، اتنے موٹے موٹے جسم والے بے جان تنوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے مردے پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اتنی خطرناک ہوا میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے، اسی بستی میں، انہی جنگلوں میں سے ایک چھوٹا سا گھر جھونپڑی کی طرح اس میں تھے، اور ان لوگوں کے پاس ہوا ایک دم نارمل تھی۔ ان کے آزو بازو کا جو علاقہ تھا، چاروں طرف دیکھتے ہوا بڑی سائیں سائیں کر کے اڑ رہی ہے اور لوگوں کو اڑا رہی ہیں، مگر ایمان والے یہ جہاں پر ٹہرے ہوئے تھے، ان کا وہ مکان، ان کی وہ چھت اور ان کی وہ جگہ ایک دم آرام سے یہ لوگ رکے ہوئے تھے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت سے ہم نے ایمان والوں کو اور حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کے دم کاٹ دیے۔ قطعنا دابر، ہم نے ان کی نسلوں کو کاٹ دیا کہ دوبارہ ایسی نسل پیدا ہی نہیں ہوئی، جڑ سے خاتمہ کر ڈالا۔ اسی لیے پھر وہ جسم والے، وہ ڈیل ڈول والے، وہ بڑے بڑے موٹے موٹے انسان دوبارہ جنم نہیں لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کی نسل ہی ہم نے مٹا دی۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے عذاب پر آتے ہیں تو پھر نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم دوسروں کو پیدا کریں گے۔ اگر تم بھی، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم بھی ہماری عبادت سے، ہماری محنت سے پیٹ پھیر کر جانا چاہتے ہو کہ نہیں کرتے، ہم نہیں آتے، ہم سے نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ، فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تمہاری جگہ دوسروں کو لا لوں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر جو دوسرے آئیں گے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔
دوسروں کو کھڑا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر ہمارا عذاب نہ بھی آتا، ان کو زندہ رکھا جاتا، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے ان کی نسل ہی ختم کر ڈالی۔ اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ہاں، کچھ جگہوں پر ان کے کھنڈرات ملتے ہیں، وہ علاقوں کے اندر آج بھی وہ نمونے، وہ بستیاں، وہ مکان جو انہوں نے بنائے تھے، وہ مکانات آج بھی قوم عاد کے مکان، کیونکہ پہاڑوں میں بنائے تھے نا، تو پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، تو ان کے بنائے ہوئے مکانات آج بھی ہیں، مگر لاوارث، کوئی وہاں رہنے والا نہیں، کیونکہ وہاں رہنے والی قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، ویسی قوم دوبارہ اللہ نے نہیں بنایا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا تذکرہ کیا، تو ایک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ ہماری عبرت کے لیے کہ دیکھو تم بھی ایک قوم ہو، ان کے بعد ایک زمانہ گزرتے گزرتے تم بھی آئے ہو، تم ان کے نقش قدم پر مت چلنا، ان کی طرح کی باتیں تم مت کرنا، اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں تم وہ گمان مت کرنا جو ان لوگوں نے کیا، اگر تم بھی وہی کرو گے تو پھر نتیجہ تمہارا بھی وہی ہوگا۔ ہاں، تم ماننے والوں میں بنو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس امت کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بڑا کمال تھا کہ ان حضرات نے تو بنی اسرائیل کی طرح اور پچھلی قوموں کی طرح چھوٹا سا ادنا سا سوال بھی نہیں کیا، جو اترتا گیا مانتے گئے، ایمان لاتے گئے، اور الحمدللہ قیامت تک ایسی ایک نسل آتی رہے گی اس امت کے اندر جو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہو، بشارت ہو۔ دو مرتبہ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کن کے لیے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے اوپر ایمان لائیں گے مجھے دیکھے بغیر، مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ایمان لائیں گے، ان کے لیے تو ڈبل خوشخبریاں ہوں۔ اور الحمدللہ ہم بھی انہی میں سے، اور ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ واقعات جو بیان کیے گئے، یہ کوئی گزرے ہوئے زمانے کی قصے کہانیاں بتانے کا مقصد نہیں ہے، اس سے ایک عبرت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے بصارت کے رکھنے والوں، عقل کے رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ بات اترتی ہے کہ واقعی ہمارے رب نے جو کیا وہ صحیح اور وہ لوگ غلط تھے، اور ہمیں اپنے ایمان والوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت